وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر درس کا نمبر 2177 آیت نمبر 52 سے 55 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے دوزخ جانے کے لیے جنت کو قربان کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے. نہیں، بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. جو لوگ ان میں سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام بھی نہ آیا. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال عنقریب پڑیں گے، اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 52. لفظی ترجمہ: اولم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ ہی روزی کشی عطا کرتا ہے جس کی چاہے اور تنگ کرتا ہے، جس کی چاہے تنگ کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہہ دیں میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کا حکم مانو، یعنی اپنا اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دو.
من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہیں مدد بھی نہیں مل سکے گی، تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نازل کی گئی ہیں۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت بی فی جنب اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہ گیا۔ او تقولو، یا یہ کہنے لگے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اللہ اگر مجھے ہدایت کرتا تو میں متقین میں سے ہوتا۔ او تقولو حین تری العذاب، یا جس وقت تم عذاب کو دیکھو تو یہ کہو لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش مجھے واپس لوٹنا میسر ہوتا تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ بلا قد جاءت کا آیاتی، بلکہ میری آیاتیں، میرے احکامات تم تک آ چکے تھے، فکذبت بہا، تو نے اس کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو منکروں میں سے ہو گیا۔ سامعین کرام، چند آیات کا میں نے آپ کو ترجمہ اس لیے سنایا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ مضمون کیا بیان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو رزق کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہے تنگ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے فراخ کر دیتا ہے۔ اصل میں سارا مسئلہ جو ہے وہ رزق کی تنگی اور فراخی کا ہے۔ انسان اپنے رزق میں فراخی چاہتا ہے، ایک تو رزق کا طلبگار ہے اور فراخی چاہتا ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ساری توجہ رزق کا تعلق تو ظاہر سے ہے، تو ہماری توجہ ظاہر کی طرف ہو گئی ہے، اور ظاہر میں بنیادی چیز جو ہے وہ پیسہ ہے، دنیا ہے، مال و دولت ہے۔ مال و دولت کے انبار کا ہے نا، قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ۔ یہ رزق جو ہے ہم اس کے فراوانی کے طلبگار ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کر دیے ہیں۔ پھر یہ حاصل دنیا، میں کہوں گا حاصل دنیا کا خیال اس قدر حاوی ہے کہ اس کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو بھی فراموش کر دیا ہے، اور جو اصل رزاق ہے، جو رزق دینے والا ہے، تو اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اور جو آیت یہ بیان ہو رہی ہے کہ اللہ رزق فراخ بھی کرتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جس چیز کا بھی تعلق ہمارے باطن سے ہے اس پر ہمیں یقین نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمیں اپنی حقیقت پر بھی یقین نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے باطن کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر کو، یعنی اپنے ظاہر کو، جو بھی ظاہر ہے اس کو ہم نے سچ اور حقیقت سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ جو ہے یہ عارضی بھی ہے اور ایک امتحان ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا۔ اب دنیا میں آ کے اگر انسان کسی جاننے والے سے پوچھے دنیا کی حقیقت اور اپنی عقل سے کام لے تو پھر تو اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن اگر یہ دنیا کے دھوکے میں پڑا رہا تو پھر یعنی دنیا کا دھوکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرا وعدہ سچا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ نہ دے دے، تو وہ دھوکہ تو ہمیں لگ چکا ہے۔
دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا کو اور حاصل دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ دیکھیں جب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو آپ باطن کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ظاہر کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، دیکھیں میں یہ آپ کے لیے مضمون کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اسے غور سے سنیں۔ جب آپ ظاہر کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں تو باطن جو حقیقت ہے اس سے پھر آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ کی نظر پھر ظاہر پر ہوتی ہے، ظاہر پر ہی آپ بھروسہ کر لیتے ہیں، ظاہر کے لیے پھر آپ زندگی وقف کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ آیت نمبر 54۔ دیکھیں اگر اللہ کی طرف ہم نے رجوع نہ کیا اور اس کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا تو پھر تو عذاب ہے۔ 54 نمبر آیت میں من قبل ان یأتیکم العذاب، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو تو تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ آج یعنی ہم آج جو جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم سب، تو ہم نے رجوع کیا ہوا ہے ظاہر کی طرف، ہمیں جانا ہے اللہ کے پاس، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جانے میں دو صورتیں ہیں، یہ بات میں اللہ کی عطا سے آپ کو کہہ رہا ہوں واضح طور پہ۔ دنیا میں تو آ تو گئے ہیں، ہم اپنی مرضی کے بغیر دنیا میں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، بھجوایا ہے، اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ الدنیا خلقت لکم، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا۔ اب آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عقل الٹی ہو چکی ہے، اندھیرے ہمیں روشنی لگتے ہیں اور روشنیوں کو ہم اندھیرا سمجھتے ہیں، یعنی روشنی ایک ہے، واحد ہے، اندھیرے بہت ہیں، ظلمات اور نور، یہ جمع اور مفرد استعمال ہوتا ہے۔ تو جو روشنی ہے اس کو ہم نے اندھیرا سمجھ لیا ہے۔ یہاں پر رک جائیں آپ اور سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے، روشن خیال لوگ، روشن۔ آپ دیکھ لیں نا، اپنے ذہنوں کو دیکھیں، دقیانوسی یعنی جو دین کی بات کرتے ہیں ہم اس کو دقیانوسی خیال کرتے ہیں، اور روشن خیال لوگ آپ دیکھ لیں نا، آج جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے روشن خیالی کی، تو وہ تو یہی ہے کہ آپ دین کو ایک نئے معنی پہنا دیں، نئے انداز سے آپ دین کو پیش کریں۔ آج تو دین ہے ہی نہیں، یہ تو سارا رواج ہے، اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی ظاہر کے لیے وقف ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ اور جو کلام الہی ہے، دیکھیں یہ آیت جو میں نے پیش کرنی ہے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ ایک تو یہ مطالبہ کر رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور پھر طریقہ کار کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ، کہ جو تعلیم، جو علم، جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہمارے لیے، ما انزل الیکم، یہ بات ذرا نوٹ کر لینا، تم پیروی کرو اچھے طریقے سے جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے، تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب آ جائے اچانک اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ، تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اور اللہ کی جو اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے ہم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ دیکھیں یہ مختصر باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں آپ سے مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، سیریس ہے، اور میں آپ کو یعنی کوئی تقریر، کوئی خطاب نہیں کر رہا کہ بس ایک خطاب کی رو میں بہ کے آپ سے نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات کو سنیں ذرا غور سے۔
کیا آپ دیکھیں، اب اس میں دیکھنے کے مقامات ہمارے یہ ہیں کہ کیا ہم نے رب کی طرف رجوع کر لیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، حکم الہی ہے نا کہ رب کی طرف رجوع کر لو۔ کیا ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے؟ کیا ہم اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتوں کا جواب نفی میں ہے۔ اور پھر اس کے جو نتائج ہیں یہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ اب یہ پھر ہم حسرت کریں گے نا، یا حسرت، افسوس کریں گے کہ ہائے افسوس اس پر ما فرطت، جو میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ، اللہ کے حق میں، اور میں تو ہنسی کرتا رہا۔ آج دین کو ہم نے ہنسی مذاق بنا لیا ہے۔ جو بھی ہمیں حکم مشکل نظر آتا ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے، یا جو رواج معاشرہ نہیں ہے پھر نہیں کرتے، یعنی یا جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رشوت ہے، کرپشن ہے، مال حرام ہے، تو ناجائز طریقے سے ہم یعنی لوگوں کا مال کھانے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ کیوں کہ یہ رواج زمانہ ہے۔ قدم قدم پہ آپ جائیں دیکھیں، ہر جگہ پر آپ کو رشوت مانگی جائے گی اور آپ رشوت دینے پر مجبور ہوں گے۔ بعض اوقات مجبور ہوں گے، بعض اوقات خوشی سے اپنے کام نکالنے کے لیے آپ رشوت دیں گے۔ اب یہ دیکھیں اس میں بڑی وہ جو آیات ہیں، او تقولو، اب یہ کون ہے، کون کہہ رہا ہے؟ ان تقولو، یعنی یہ پھر شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 56 سے۔ واتبعوا، آیت نمبر 55 کیا ہے؟ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ ہو تم اللہ کے عذاب آ جائے تم پر۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر اس وقت تم افسوس کرو گے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے جو کوتاہی کی۔ تو دیکھیں دنیا میں تو مہلت کا وقت ہے، یہ جو افسوس آپ کریں گے تو پھر جب پہلا حصہ تو اس کا قبر میں ہوگا کہ جب دو فرشتے جو ہیں منکر نکیر لوہے کے گزروں سے پٹائی شروع کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اور کلام الہی کے مطابق زندگی نہ گزاری، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے اور دنیا کے لیے زندگی گزاری۔ آج ہم سب لوگوں کا یہی حال ہے۔ ہمارا مدعا جینے کا آج دنیا ہے، باطن نہیں ہے، ظاہر ہے۔ ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ آپ اپنی باتوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، آپ اپنے زندگی گزارنے کے انداز کو دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنے غموں کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، اپنے امیدوں کو دیکھ لیں۔ ان سب کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، دنیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب نہیں چاہتا یہ صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ اب یہ جو میں نے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اگر آپ اس کا ترجمہ آپ نے اگر سنا ہے تو یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے۔ یعنی ہمیں پھر افسوس تو ہوگا اور ہم یہ کہیں گے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ اس قسم کی بہت سی آیات ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ فجر میں وہ سورہ فجر میں ہے نا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہاں پر ہم کہیں گے جب عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، آگے بھجوایا ہوتا۔ آج تو ہم دیکھیں ایک سیدھی سادی بات ہے اور ایک بغیر مبالغے کے ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ ہم زندگی ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں۔ صرف یہ دیکھیں آپ، یعنی اس کا اندازہ لگائیں کہ ہماری ترجیح جو ہے، ترجیحات، یہ ظاہر ہے، دنیا ہے،
بہت سے لوگ ہم میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، ایک مسجد بنا سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، کوئی نیک کام کر سکتے ہیں، کوئی لیکن وہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پر۔ دنیا ہی کے لیے ہم کما رہے ہیں اور کما کما کے مر جاتے ہیں، اور پھر ہمارے وارثین اس پر آپس میں لڑتے بڑھتے ہیں، یہ اتنا حصہ میرا ہے اور اتنا حصہ میرا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کا تو کسی کو غم نہیں ہے، لیکن جو آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بعض اوقات مال و دولت کے انبار، اس پہ پھر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کچہریوں میں جا کے آپ کو دیکھ لیں، میں نے خود دیکھا ہے ایسے کہ وہ وارثین جو ہیں، بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، مار کٹائی ہو رہی ہے، وراثت کے جو وراثت ہے اس کے لیے مار کٹائی ہو رہی ہے، طرح طرح کے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان تقول یا نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ میں تو مذاق کرتا رہا، مذاق اور کسے کہتے ہیں؟ ہم جو یعنی دین اسلام کے ساتھ جو سلوک ہے ہمارا، وہ مذاق ہے۔ اللہ نے فرمایا ما انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ ایک ٹھوس بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ تو ہم تو مذاق کے موڈ میں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، آج بھی میرے پاس ایک ہمارا ساتھی تھا، اس کا مجھے میسج آیا، سلام کیا اس نے، اور یہ درخواست کی اس نے کہ اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے مشکلات اور آزمائشوں اور تکلیفوں سے بچائے۔ اب یہ کون سی دعا ہے بھئی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی تو مشقت میں رکھ دی ہے، تکلیف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں ان حالات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا جو تم سے پہلے لوگ جس سے گزر چکے ہیں۔ کیا ہوا ان پہ؟ مستھم البأساء والضراء، تکلیف، مصیبتیں، سختیاں ان پر آئیں اور ان کو میں نے خوب ہلایا۔ تو یہ راستہ تو جدوجہد اور محنت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، مشقت کرے گا تو اس کو کچھ حاصل ہوگا، نہیں کرے گا، تن آسانی سے کام لے گا تو پھر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، خوب جد و جہد کرتے ہو اللہ کے راستے میں، تو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری پھر ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ فملاقیہ، ملاقات۔ تو ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے دنیا میں آرام اور آسائش، زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔ ہم سب لوگ عیش و آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، عیش چاہتے ہیں۔ تو دنیا تو عیش کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو جد و جہد اور حفت بالمکارہ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے جنت پیدا کی تو اس کے گرد جو باڑ ہے وہ یعنی ناگوار چیزیں سے وہ باڑ لگا دی اللہ تعالیٰ نے، جو آپ کی طبیعت کو ناگوار یعنی جانتے ہیں یا ناگوار گزرتی ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح دیکھیں، اسلام پر یعنی اللہ کی بندگی جو یہاں مطالبہ ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، آیت نمبر 54 میں جو مطالبہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ ایسا ہم کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ سچی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، نہ جنت کو مانتے ہیں نہ دوزخ کو، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، تو مسئلہ جو ہے وہ پھر بڑا بگڑ جاتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے تو پھر عذاب یعنی ہم پر اللہ کا ثابت ہو جائے گا۔
کیونکہ انکار کرنے والوں پر جو لوگ انکار کرتے ہیں حق پر عمل کرنے سے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم نے تو احاطہ کر رکھا ہے کافروں کا، اور جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لینا، ہمارا تو اصل میں نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے، اور ہماری کوئی خواہش نہیں ہے نہ دوزخ کے عذاب سے بچنے کی نہ جنت میں جانے کی۔ آپ دیکھ لیں اپنی امیدوں کو، آپ کی ساری خواہشات جو ہیں وہ ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ بس فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ہمارا مبلغ علم بس یہی ہے، ظاہر دنیا، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے پوتے نواسے، اور یہ میرا گھر، یہ میرا کاروبار، اور بس یہ میرے ایسٹس۔ بات ختم ہو جاتی ہے آپ کی۔ آپ نے اپنی کہانی محدود کر دی ہے زندگی تک۔ انسان کی کہانی شروع ہوگی جب یہ اس کی ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر اس کی زندگی شروع ہوگی اصل۔ یہ تو ایک امتحان گاہ ہے، جیسے کہ طالب علم جو ہے یعنی سال بھر محنت کرتا ہے تو پھر اس کا امتحان ہوتا ہے 1 سال کے بعد، 3 گھنٹے کا ایک پیپر ہوتا ہے، 8 10 12 پیپر ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں، تو وہ اب امتحان تو اصل ہے نا، امتحان پاس کرو گے تو اگلے درجے میں جاؤ گے۔ ہمارا تو یہاں امتحان کا موڈ ہے نہیں، سچی بات جو ہے وہ یہی ہے۔ ہم لوگ تو دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کو اسی کے عیش و آرام کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، پیسے زیادہ 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 زیادہ، اور پھر اسی میں ہائے دنیا کرتے کرتے ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک یعنی بہت ہی نقصان والی صورتحال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر میں اللہ کی عطا سے ایک مثال دوں، جہنم کو ہم نے اپنی منزل سمجھ لیا ہے، یعنی یہ شعوری طور پہ نہیں، لاشعوری طور پہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں بنا سوچے سمجھے، اندھا دھن جس راستے پر چل رہے ہیں ہم، یہ میں آپ کو اللہ کی عطا سے یہ جملہ دے رہا ہوں، جس راستے پر چل رہے ہیں ہم، جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، النار۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے، جو حق سے منہ موڑنے والے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔